گے۔ بات یہ ہوئی کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا، اور جب اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا تو اس وقت اس نور نے اللہ کی اتنی حمد کی کہ اس طرح سے نہ کوئی اللہ کی حمد کیا تھا نہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ کوئی تھا تو کرتا، کوئی تھا ہی نہیں، اللہ کی حمد کر کیسے سکتا تھا۔ تو جب اس نے حمد کرتے کرتے حمد کا حق ادا کیا تو میرے اللہ نے اسے پیار سے کہا تو تو احمد ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس احمد کی میرے اللہ نے تعریف کرنی شروع کی اور تعریف کرتا رہا، وہ بے نیاز رب کسی کی تعریف کرتا نہیں لیکن محبوب کے لیے کرتا اتنی تعریف کی نہ اس سے پہلے کسی کی کرنا تھی اور نہ اس کے بعد اتنی کسی کی کرنا تھی، اس لیے کہ تعریف کرتا اس کی جو پہلے موجود رہتا، کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے میرے اللہ نے اس نور کی بہت تعریف کی تو اس کا نام محمد ہو گیا۔ اس طرح احمد اور محمد اس نور کا نام رکھا، اور پھر اس نور کے فیضان سے نبیوں کی روحیں پیدا کی، عرش کرسی پیدا کی، لوح و قلم پیدا کیا، زمین اور آسمان پیدا کیے، چاند و سورج پیدا کیے، ستارے سیارے پیدا کیے، درخت و پتھر پیدا کیے، زمین و زماں پیدا کیے، مکین و مکاں پیدا کیے، چنین و چنا پیدا کیے، جن و انس پیدا کیے، حور و ملک پیدا کیے، جنت و جہنم پیدا کیے، ساری کائنات کو اسی کے نور سے پیدا کیا۔ لیکن پھر ایک وقت وہ آیا جب میرے اللہ نے چاہا کہ ذرا اپنے محبوب کا تعارف تو کرا دوں، تو انبیاء کی روحوں کو عرش پر بلایا اور انہیں اپنے کرم کی چادروں میں جو ہے وہ جگہ دی، اپنے غیرت کے پردوں کے سامنے بٹھایا۔ میرا اللہ آگے بائیں، آگے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے سمت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ محفل تھی کیسی، سجانے والا خدا جانے، آنے والے انبیاء جانے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں عہد میثاق کی جو تاریخ سورہ آل عمران کے اندر ملتی ہے بس یہی ہے کہ انبیاء موجود تھے اس وقت، وہ اپنی روحوں کے ساتھ آئے، آدم آئے، نوح آئے، شیس آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور انبیاء کرام تشریف لائے، سب اپنے اپنے فضائل، اپنے اپنے مناقب، اپنے اپنے انوار، اپنی اپنی تجلیات، اپنے اپنے علوم، اپنے اپنے معارف سب لے کر کے آئے، اور ایسے چمکے جیسے سورج جب رات کو چھپتا ہے تو تارے چمکتے ہیں، ایک ایک چمک رہے تھے، جھلملا کر ایک دوسرے پر جو ہے وہ اللہ اکبر فضیلتوں کی داستان رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں پھر جب ان کے انوار سے آنکھیں چکا چوند انہی کی خود ہوتی تھی اور وہ اپنی داستان فضیلت ایک دوسرے کے دل کی تختی پر رقم کرتے تھے کہ اچانک ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسا نور جلوہ فگن ہوا، ایک ایسا نور ذوفشاں ہوا کہ اس نور کے سامنے اسی طرح وہ سارا نور ماند پڑ گیا، جیسے صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد جب وہ چاشت کے وقت اپنے پورے شباب پر آنے کے لیے پہلی منزل پر قدم رکھتا ہے اور قدم رنجا فرماتا ہے تو تارے ہونے کے باوجود بھی چھپ جاتے ہیں، ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، وہ مٹتے نہیں ہیں مگر نظر نہیں آتے، اس لیے کہ آفتاب کی کرنیں انہیں جو ہے وہ پیچھے سے جب جگمگاتی ہے تو اس کی جب غیر موجودگی کے اندر تارے چمکتے ہیں، لیکن جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ سب ماند پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ اس وقت انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ بتا تو صحیح اپنی شان کے مطابق چمکنے والے آج ان کی روشنی ماند کیوں پڑ گئی، یہ کون سا نور ہے جس نے ہماری روشنی کو ماند کر دیا؟ تو اس وقت قدرت کے نقیب نے اعلان کیا، اس وقت قدرت کے خطیب نے اعلان کیا، لوگوں یہ وہ ہے جو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، یہی مرتضیٰ ہے، یہی مجتبیٰ ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے، یہی حاشر ہے، یہی عاقب ہے، یہی ظاہر ہے، یہی محمد ہے، یہی احمد ہے، یہی یاسین ہے، یہی طٰہٰ ہے، سب اس کی صفات کے پر سب اللہ کی صفات کے پرتو ہے، یہ اللہ کی ذات کا پرتو ہے۔ ہاں یہی ہے، اس کی صورت خدا بھاتی ہے، اس کی سیرت دل کو لبھاتی ہے۔ ہاں یہ وہی ہے جسے مکہ کی زمین پر پیدا کیا جائے گا تو 23 سال کی قلیل مدت کے اندر یہ کافروں کے گھر میں ایمان کی دولت عطا کرے گا، جانی دشمنوں کے دل جیتے گا، ابو سفیان جیسے اکڑو لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے گا، وحشی جیسے درندہ صفت انسانوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے گا۔ ہاں یہ وہی ہے جس حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائے گا تو حلیمہ رشک حورا ہو جائے گی، حلیمہ کا گھر رشک جنت ہو جائے گا۔ جب قدرت کے خطیب نے خطبہ پڑھا احمد مجتبیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا، تو
تو اس وقت پھر ایک عہد بھی لیا گیا، مشیت نے عہد لیا، بتاؤ یہ میرا محبوب، یہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا تو عرش نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو فرش نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو ستاروں کی انجمن نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو ستاروں سیاروں کا ایک دوسرے کے ساتھ گردش کا ماحول نہ ہوتا۔ قرض کے اسے پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے تمہیں پیدا کیا، اس کی نبوت مقصود تھی، اس لیے تمہیں نبوت عطا کی، تمہیں رسالت عطا کی۔ گویا کہ جس کو جو دیا اس کے صدقے دیا، جس کو نوازا اس کے صدقے نوازا۔ ہم تو بے نیاز ہیں لیکن پیار اس سے تھا، پیار جو اس سے کر لیا اسی کے صدقے میں سب کو نواز دیا۔ لیکن وعدہ کرو، آدم وعدہ کرنا ہوگا، شیس وعدہ کرنا ہوگا، نوح وعدہ کرنا ہوگا، ابراہیم وعدہ کرنا ہوگا، اسماعیل وعدہ کرنا ہوگا، موسیٰ وعدہ کرنا ہوگا، شعیب وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، ذوالکفل وعدہ کرنا ہوگا، عزیر وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، عیسیٰ وعدہ کرنا ہوگا۔ اللہ وعدہ کیا کرے، تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، کہاں جانتے ہیں۔ وعدہ اس لیے لیتے ہیں کہ جب محبوب کو بھیجیں گے تو کچھ اس کے وفادار ہوں گے، کچھ اس کے غدار ہوں گے، تو وعدہ تم سے لے کر قرآن میں بیان کروں گا تاکہ وفادار پڑھ کے خوش ہوں گے اور غداروں کو بھی پتا چلے گا کہ جس کی غداری کر رہے ہیں اس کی وفاداری کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کائنات کے غدار جو ہے وفاداروں کی صف میں آنے کی کوشش کریں، اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ وعدہ کرے تو کیا کریں؟ ارشاد ہوا وعدہ کرو کہ جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری سیادت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری امامت کے ڈنکے بج رہے ہوں، دنیا تمہارے کلمہ پڑھ رہی ہو، اس وقت بھیج دوں اپنے محبوب کو تو اپنا کلمہ نہ پڑھوانا، اپنی امامت کے سکے نہ بٹھانا، اپنے خطبے نہ پڑھنا، اپنا کلمہ چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھوانا، بات نہ کرنا، اس کی امامت کے ڈنکے بجانا۔ سب نے وعدہ کیا۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدہ کر کے بھول جائے، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدے کو فراموش کرے، لیکن بات محبوب کی تھی، اس لیے اقرار پر اقرار۔ اے لوگوں تم نے وعدہ تو کیا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ وہ گواہ ہو گئے تو کہا تم سب پر میں گواہ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا او کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی ناقدری نہ کرو، یہ میلاد والا مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا تو اللہ اکبر کی شان سے وعدہ لیا، ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، پھر کہا میں تم پر گواہ۔ اسی پر بس نہیں کیا، پھر کہا سنو، اگر تم اس وعدے سے مکر گئے، اگر تم اس وعدے سے پھر گئے تو ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ پھرنے والے نہ تھے لیکن دوسروں کو بتانا تھا کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ لہجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ارے جب حبیب کی بات آئی تو معصوموں کے ساتھ یہ لہجہ، جب حبیب کی بات ہے تو معصوموں کے ساتھ اس لہجے میں بات کر کے بتا دیا کہ تم کس انداز سے ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ جب معصوموں سے ایسی بات کرتے ہیں تو ظالموں سے کس طریقے کا لہجہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ انداز کیا ہوگا۔ قرآن کی آیت سورہ آل عمران میں گواہی دے رہی ہے، جس کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے بعد لیکن یہ نہ بتایا، توجہ فرمائے، یہ نہ بتایا کہ بھیجوں گا کب بھیجوں گا، آدم کے بعد بھیجوں گا، شیس کے بعد بھیجوں گا، نوح کے بعد بھیجوں گا، موسیٰ کے بعد بھیجوں گا، عیسیٰ کے بعد بھیجوں گا، داؤد کے بعد بھیجوں گا، ذوالکفل کے بعد بھیجوں گا، کس کے بعد بھیجوں گا یہ نہیں بتایا، بس اتنا کہ وہ آئے گا۔ اب وہ آئے گا، کب آئے گا اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے پتا ہے، اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ آدم کو جنت میں رکھا، ملائکہ کا مسجود بنایا، اس کے بعد خطہ اجتہادی پر جنت سے باہر کیا۔ تو اس وقت آدم روتے ہیں، روتے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں، آپ تشریف لائیں تاکہ میری مدد ہو جائے۔ آقا دیر نہ کریں، آپ تشریف لائیں میری مدد ہو جائے۔ لیکن اس وقت آدم علیہ السلام کی باتوں پر آنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے کہ قدرت نے فیصلہ کر لیا تھا، قدرت کا قلم لکھ چکا تھا۔ لیکن باری آتی ہے شیش کی، جس وقت شیش کو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس حبیب کی یادیں آتی ہے۔ آخر وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو حبیب کا مکڑا تکیں گے، جو حبیب کی زیارت کریں گے، جو حبیب کے رخ انور پر ٹکی باندھ کر نظریں جمائیں گے، مرتبہ صحابیت پر پہنچیں گے۔ تو شیش تنہائیوں میں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں تاکہ وہ رخ بدوہا میں بھی تو دیکھ لوں۔ وقت آتا ہے نوح کا، نوح جب اللہ اکبر آتے ہیں کشتی کے اندر، کشتی چلتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اس وقت نوح تنہائیوں کے اندر دل ہی دل میں کہتے ہیں، من ہی من میں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں، آقا آ تو جائیں تاکہ میری کشتی کو کنارہ مل جائے۔ آخر وہ نبی نہ آیا لیکن اس کے نام کی آہوں نے کشتی کو کنارہ عطا کر دیا۔ پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جناب موسیٰ کو ستایا جاتا ہے، موسیٰ کو ستایا گیا تو جناب موسیٰ تنہائیوں میں رات کی آخری پہر میں آہیں بھرتے ہیں، یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں، آپ آئیں تو مجھے فرعونیوں سے نجات مل جائے۔ ابراہیم رات کی تنہائیوں میں آہیں بھرتے ہیں، یا رسول اللہ دیر نہ کریں، آپ آئیں تو مجھے نمرودیوں سے نجات مل جائے۔ اس کے بعد زمانہ بیت
بیتتا گیا، حضرت یوسف کو جیل ڈالا گیا. حضور دیر نہ کریں، آپ آئے تو جیل سے رہائی مل جائے. وہ آقا آئے تو نہیں، لیکن ان کے نام نے جو ہے اللہ اکبر نام کی برکتوں نے یوسف کو جیل سے نکال کر مصر کا تخت عطا کر دیا. لیکن زمانہ بیتتا گیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ ہوا تو عیسیٰ کہتے تھے حضور دیر نہ کریں، تشریف لائیں تاکہ مجھے ان ظالموں سے نجات ملے. خدا کا کرنا یہ نام محمد کا زبان پہ آیا، نام محمد کا لبوں پہ آیا. جناب عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے والوں کا منصوبہ خاک میں مل گیا اور اس کے بعد عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. آسمانوں پر عیسیٰ اٹھے. اس کے درمیان آسمانوں سے اٹھنے کے درمیان سے لے کر کے حضور کی آمد تک 570 سال کا فاصلہ ہے، تقریباً کم و بیش 6 صدیاں ہیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ شیطان نے اپنے پیر پھیلائے. ہوا یہ ہے، آپ غور فرمائے، میلاد یوں ہی نہیں ہوتی، یہ اچانک حادثے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر، میلاد اس کا نام ہے جس کی دعا آدم کرتے ہیں، جس کی دعا شیس کرتے ہیں، جس کی دعا نوح کرتے ہیں، جس کی دعا ابراہیم کرتے ہیں، جس کی دعا موسیٰ کرتے ہیں، جس کی دعا عیسیٰ کرتے ہیں. اسی پر بس نہیں، اس کے بعد زمانے میں جب شیطان نے اپنے قدموں کو پھیلایا، قدموں کو شیطان نے پھیلایا، لوگوں کو درندوں سے بدتر بنایا، لوگوں کو جانوروں سے بدتر بنایا، لوگوں کو جو ہے معاذ اللہ اتنا درندہ اور وحشی صفت بنا دیا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے ہیں. جب بیٹیاں زندہ دفن ہوتی ہیں تو ان کے دلوں سے ہوک اٹھتی ہے، آواز آتی ہے یا رسول اللہ دیر نہ کریں، جلدی تشریف لائیں. بچیاں کب تک دفن ہوتی رہے گی؟ بچیوں کا گلا کب تک کے گھونٹا جاتا رہے گا؟ یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. لیکن اللہ اکبر، ابھی وقت نہ آیا تھا. اس کے بعد کا حالت یہ تھی کہ ماں کے ساتھ اپنا اس کا خود کا سگا بیٹا زنا کرتا تھا. ماں کے ساتھ جب وہ مبتلا زنا ہوتا تو اس وقت مریم کی آہیں بلند ہوتی اور مریم کی روح تڑپتی اور کہتی یا رسول اللہ دیر نہ کریں. کب تک مریم صفت عورتیں اپنی آبرو کو کھوتی رہے گی، اپنی عزت کو روتی رہے گی؟ حضور تشریف لائے نا. او مدینے کے ماہ تمام، ذرا آئے بھی تو، عورتوں کی آبرو بچائے بھی تو. جب شوہر کی چتا پر عورت کو زندہ جلا دیا جاتا، بیواؤں کو زندہ جلایا جاتا، وہ جلتی ہوئی عورتیں کہتی یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. آقا دیر نہ کریں، تشریف لائیں. اس کے بعد حالات یہ ہوتے، کمزوروں کو ستایا جاتا، کمزوروں کی ہونک اٹھتی، یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. حالت یہ تھی، لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کے کرتے تو کعبہ رو رو کر کہتا یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. ننگوں کو تو انسان دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ کتنے ننگے ہیں کہ مجبوراً میری نگاہیں ان کے وجود پہ اٹھتی ہے تو میں حیا سے نگاہیں جھکا لیتا ہوں. آقا کعبہ بھی ان بے حیائی کے مناظر سے شرمشار ہے. یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. کعبہ کہتا ہے دیر نہ کریں، تشریف لائیں. صفا مروا پر لوگ زنا کرتے ہیں، صفا مروا کی پہاڑیاں کہتی ہے یا رسول اللہ ہم تو دوڑ کر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے تھے لیکن ہم پہ بھی زنا ہونے لگا. قوم اتنی ناقدری کہ جنہوں نے زنا کیے اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، انہی کو وہاں کھڑا کر کے لوگ پوچھنے لگے یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. ہوائیں کہتی حضور دیر نہ کریں، تشریف لائیں. فضائیں کہتی یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. زنا کی وجہ سے جو تار تار عصمتیں ہو رہی تھی وہ کہتی حضور دیر نہ کریں، تشریف لائیں. دفن ہوتی ہوئی بچیاں کہتی ہے یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. اللہ اکبر، پورے زمانے کے اندر چپے چپے پر، زمین کے سینے سینے پر، آسمان کے وجود پر، عرش کے لوح لوح پر اس طریقے سے زمانے کے اندر ایک آواز گونج رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں. ظلم کا خاتمہ کریں، عدل کو قائم کریں، کفر کا خاتمہ کریں، ایمان کا اجالا پھیلائیں. لوگوں کو میلاد کی قدر نہیں ہے، میلاد کی قدر پوچھنا ہے تو کعبے سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے دفن ہوتی ہوئی بچیوں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے اللہ اکبر عصمتیں تار ہونے والی ماؤں کے کلیجے سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے لٹنے والے مظلوموں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے دفن ہونے والے مزدوروں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے صفا مروا کی پہاڑیوں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے روتے ہوئے آدم سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے نوح کی کشتی سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے رفع ادریس سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے حسن یوسف سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے رہن داؤدی سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے ان انبیاء سے پوچھ جو دعائیں کرتے آئے بھرتے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات لٹاتے ہوئے اپنے اپنے زمانے میں نبی کے ڈنکے بجاتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے. لیکن جب وہ زمانہ آیا اب سب ختم ہو چکے تھے. عیسیٰ پر انبیاء بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو چکا تھا. اب سارا زمانہ کہتا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کرے، تشریف لائے. اسی رسول کو آنا تھا جس کے لیے وعدہ عہد میثاق کے طور پر لیا گیا تھا. اسی رسول کو آنا تھا، سب منتظر تھے، وہ منتظر تھا. اسی رسول کو آنا تھا جس کے صدقے میں کائنات
بنی تھی، وہ قدرت کا نقیب مشیت کی طرف سے اعلان کرتا ہے، اور رسول کو پکارنے والوں، اب وہ رسول آ رہا ہے لیکن بڑی شان سے آ رہا ہے، اور پھر کیسے آتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کے شکم میں منتقل ہوتا ہے، تو آمنہ کہتی ہے کہ جس وقت میرے جسم میں خوشبو آنے لگی، میں ابھی سمجھ نہیں پائی کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں سمجھ نہ سکی، لیکن خوشبو آتی تھی، خوشبو لگائے بغیر خوشبو آتی تھی۔ نورانیت کا عالم یہ تھا کہ میرے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، حال یہ تھا پتھروں پہ قدم رکھتی تو موم ہو جاتے، بکریاں مجھے سجدہ کرتی، درختوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے میں یہ ہوا کہ میں نے پریشان ہو کر کے سوچا مجھ پر جادو تو نہیں، کسی خواب میں آنے والے نے آ کر کہا بی بی آمنہ تجھ پر جادو نہیں، اس کی صورت عبد المطلب کے چہرے سے ملتی تھی۔ میں نے پوچھا تو ہے کون؟ اے بابا تو ہے کون کہ تو کہتا ہے تجھ پہ جادو تو نہیں؟ پھر یہ خوشبو کیسی، یہ جو ہے نورانیت کیسی، یہ انداز کیسا کہ پتھر موم ہوتے ہیں، بکریاں سجدہ کرتی ہیں، درخت سلام کرتے ہیں۔ تو آنے والے بزرگ نے کہا بیٹی آمنہ میں تیرا بابا ابراہیم ہوں، مجھے دنیا خلیل اللہ کہتی ہے، تجھ پہ جادو نہیں۔ یہ ساری کرامتیں جو دیکھ رہی ہے، یہ ساری برکتیں تو جو دیکھ رہی ہے، یہ ساری رحمتیں جو دیکھ رہی ہے، تیرے شکم میں وہ آیا ہے جو انبیاء جس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو امام الانبیاء کی ماں ہے، تیرا بیٹا محبوب خدا ہے، تیرا بیٹا مصطفیٰ ہے، تیرا بیٹا مجتبیٰ ہے، تیرا بیٹا خدا کا حبیب ہے۔ آمنہ کو اطمینان ہوا، لیکن اب آمنہ سرگردہ تھی، اب آمنہ بھی منتظر تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں، ذرا اس رخ انور کو میں بھی تو تکوں کہ جسے آنا ہے، جس کی خوشبو میرے شکم میں رہتے ہوئے اتنی آتی ہے، جب وہ باہر آئے گا تو خوشبو کا عالم کیا ہوگا، جس کی نورانیت میرے کپڑوں کو چیر کر باہر نکلتی ہے، جب وہ دنیا میں آئے گا تو عالم کیا ہوگا۔ لیکن